الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کی تفسیر کرنے سے پہلے کل سے اسلامی سال شروع ہو رہا ہے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا سکھایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ ہم دعا پڑھ لیں نئے سال شروع ہونے کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی نئے آنے والے سال کو بابرکت بنائے اور شیطان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام آپس میں دعا سکھایا کرتے تھے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یہ دعا صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعا پڑھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. پچھلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو برائی کرنے والے برے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو صرف جھٹلاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندگی دی ہے اس کو رب کو راضی کرنے میں گزارو، کا اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی. تو یہ کہا کرتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کہاں کی باتیں کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ بنایا. ثم یعیدہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بنائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی پھر اسی طرح پیدا کرے گا. کہا کہ مر کر کے پھر جب دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی. کہا ثم الیہ ترجعون، کہا پھر سب کو لوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، کا مجرم لوگ حیرت زدہ ہوں گے، گناہ گار لوگ حیرت زدہ ہوں گے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنے گناہوں کی، اپنے نافرمانی کرنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ثبوت پیش کر سکے، کوئی دلیل اور بہانہ پیش کر سکے کہ ہم نے جو گناہ کیے تھے کیوں کیے تھے. تو وہ اس حیرت میں ہوں گے کہ آج ہم کریں تو کیا کریں، ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا. تو فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی گناہ گار لوگ حیرت زدہ ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور فرمایا کہ ان کے جو شریک ہیں، ان کے جو شرکا ہیں، کا ان کی شفاعت بھی وہ نہیں کر سکیں گے. ان کے جو دنیا میں جو دوسروں کی جو پوجا کرتے ہیں یا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے جو ماتھا ٹیکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، وہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. تو یہ جو شریک جن کو مناتے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی اس دن کا یعنی کل قیامت میں شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ جو ان کے شرکا ہے، جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو اس کے علاوہ وہ خود ان کے شریک ہونے کا انکار کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو شریک نہیں بناتے تھے. خود آدمی اس بات کا انکار کر دے، وہ تو ساتھ دیں گے ہی نہیں، وہ تو ان کی شفاعت کریں گے ہی نہیں. آدمی خود اس کا انکار کر دے گا کہ میں نے ان کو شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں بنایا تھا، میں نے ان کی عبادت نہیں کی تھی، میں نے ان کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا تھا. انسان خود انکار کرے گا.
فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور کہا کہ یاد کرو اس دن کو جس دن قیامت قائم ہوگی، کہا اس دن گروہ الگ الگ ہوں گے۔ گروہ الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی صف الگ لگائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی صف الگ کرے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ کر کے الگ کر دے گا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پوری زندگی ایمان پر گزارے اور خاتمہ بالایمان ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ جب دنیا سے ہم جائیں تو ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اٹھائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ ہمارا انتقال کس حالت میں ہوا ہے، ایمان میں زندگی گزاری تھی، ایمان پر ہی مرے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مرتے وقت ایمان سلب ہو گیا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے آج موقع ہے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن گروہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل جو کرنے والے ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغات میں ہوں گے، ان کی مہمان نوازی اور بھگت کی جا رہی ہوگی، یعنی وہ جنت میں ہوں گے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش و خرم کر رہے ہوں گے انعامات سے نواز کر کے۔ کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کہ جو کافر ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تاکہ یہ لوگ عذاب میں مستحضر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گرفتار کر دے گا۔ جو کافر ہوں گے اور جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا اور جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو اس کا یقین نہیں رکھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ لوگ عذاب میں مستحضر ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جس وقت تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرو، یعنی صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو کچھ زمین میں ہیں، وَعَشِيًّا، اور رات کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم ظہر کرو، جس وقت تم دوپہر کرو، یعنی صبح شام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، رات میں بھی اور ظہر میں بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مستحضر رہیں ہمارے ہر وقت میں، اور ہمارے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مستحضر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو زندے کو مردہ سے نکالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین سے گھاس کو اگاتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ زندے کو مردوں سے اور مردوں کو زندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تبدیلی کرنے پر قادر ہے، اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم اسی طرح نکالے جاؤ گے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اور عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر فرمایا کہ اب تم انسان بن کر کے چلتے پھرتے ہو، کہ مٹی سے بنایا ہے، کہ اب تمہیں اس قابل کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم زمین پر چلتے پھرتے ہو انسان بن کر کے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مٹی کو انسان کی شکل بنا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، آدمی کو چاہیے کہ ان سے نصیحت حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹی سے انسان کو کیسے بنا دیا، کیسے چلتے پھرتے ہیں ہم اور آپ۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ تمہارے لیے تمہاری جنس سے ایک تمہارا جوڑا پیدا کر دیا، یعنی جو تمہاری بیوی ہے وہ تمہاری جنس سے ہے۔ اگر بیوی جنس سے نہ ہوتی، حیوان ہو یا جنات میں سے ہوتی، تو پھر وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنس سے بنانے کے بعد انسان کو سکون حاصل ہوا ہے۔
کیونکہ جنس سے ہونے کا مطلب وہ آپ کو سمجھتی ہیں، آپ کی اہلیہ آپ کو سمجھے گی، آپ ان کو سمجھو گے، وہ آپ کے تقاضوں کو سمجھے گی، آپ ان کے تقاضوں کو سمجھیں گے۔ اگر حیوان یا جنات ہو تو نہ وہ آپ کو تقاضے کو سمجھ سکتی ہیں، نہ آپ ان کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور فرمایا کہ تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جو شوہر کی بیوی سے محبت ہے اور بیوی کی شوہر سے محبت ہے، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دلوں میں محبت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ